میرے گھر والوں نے میری شادی ایک مزدور لڑکے سے کر دی۔ میرا شوہر مزدور تو تھا لیکن امیر بہت تھا۔ میں اس کی پورا دن خدمت کرتی تھی۔ ایک رات اچانک شوہر کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ وہ درد سے تڑپنے لگا اور مجھے اپنے قریب بلا کر کہنے لگا، جس کو سن کر میں حیران رہ گئی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے اور ہمارے کچے صحن میں روشنیاں اب بڑھنے لگی تھیں، مگر میری آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور اٹھ کر بستر کی سلوٹیں ٹھیک کرنے لگی۔ میرے برابر والی چارپائی پر بابا لیٹے ہوئے تھے، جن کا نچلا دھڑ پچھلے 5 سالوں سے مفلوج تھا۔ وہ بے بسی سے چھت کو گھور رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں موجود پانی مجھے ہر صبح ایک نئی اذیت دیتا تھا۔ میں نے دبے قدموں کچن کا رخ کیا، جہاں اماں جھاڑو لگا رہی تھی۔ وہ دن بھر دوسروں کے گھر کے کام کرتی اور صبح ہوتے ہی اپنے گھر کے کاموں میں لگ جاتی۔ اماں نے مجھے دیکھا تو ان کے تھکے ہوئے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ امل، تم اٹھ گئی؟ بیٹی، ابھی تو بہت وقت ہے، تھوڑی دیر اور آرام کر لیتی، انہوں نے پیار سے مجھے کہا۔ تو میں نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے جھاڑو لی اور نرمی سے بولی، اماں آپ آرام کریں، میں نے اپنی پڑھائی اس لیے تو مکمل کی تھی کہ آپ کا سہارا بن سکوں۔ اب میں گھر سنبھالوں گی اور آپ سکون سے بیٹھیں گے۔ اماں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ بیٹی، پڑھائی تو تم نے کر لی، مگر اس غربت نے ہمارے پاؤں باندھ دیے۔ تمہارے بابا کی دوائیاں، گھر کا کرایہ پورا کرتے کرتے میری ہڈیوں میں جان ختم ہو گئی ہے۔ مجھے تمہارے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ کوئی ڈھنگ کا رشتہ ہی نہیں آتا جو ہماری اوقات دیکھتا ہے، وہ پلٹ کر نہیں آتا۔ میں نے اماں کا ہاتھ تھاما اور انہیں تسلی دی کہ اللہ سب بہتر کرے گا۔ اماں کے جانے کے بعد سارا دن میں گھر کے کاموں میں جتی رہتی تھی۔ فرش صاف کیا، برتن دھوئے اور بابا کو کھانا کھلایا۔ پھر دوپہر بھی ہو گئی۔ دوپہر کے وقت جب اماں کام سے واپس آئی تو ان کے قدموں میں ایک عجیب سی تیزی تھی اور چہرہ رونق سے تمتما رہا تھا۔ امل، امل کہاں ہو تم؟ وہ صحن میں داخل ہوتے ہی مجھے پکارنے لگی۔ میں کچن سے باہر نکلی تو دیکھا اماں ہانپ رہی تھی۔ بیٹی، آج مالکن کے گھر ایک ایسی عورت آئی تھی جو بڑے گھرانوں میں رشتے کرواتی ہے۔ اس نے تمہارا ذکر سنا تو بہت خوش ہوئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ایک بہت امیر خاندان ہے جنہیں بس ایک نیک اور پڑھی لکھی خاتون چاہیے۔ اگر ہم ہاں کر دیں تو وہ کل ہی ہمارے گھر آ سکتے ہیں۔ میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی تھی۔ خوشی اور حیرت کا ایک ملا جلا احساس ہمارے اندر جاگا۔ اماں، سچ میں کیا وہ لوگ ہمارے غریب گھر میں آئیں گے؟ انہیں تو کوئی شہزادی چاہیے ہوگی۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا تو اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، بیٹا، نصیب جب کھلتے ہیں تو دیواریں نہیں دیکھی جاتی۔ تم بس تیاری کرو، میں تمہارے پاپا کو بھی بتاتی ہوں، وہ تو خوشی سے نہال ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ دن یوں ہی خوشی سے گزر گیا۔ اگلی صبح سویرے ہم ماں بیٹی گھر کی صفائی میں لگ گئی تھی۔ ابھی دوپہر کا وقت ہی تھا کہ گلی کی موڑ پر کالی چمچماتی ہوئی گاڑی رکی۔ ہمارے چھوٹے سے محلے میں جیسے خلبلی مچ گئی تھی۔ لوگ کھڑکیوں سے جھانکنے لگے تھے کہ اس بوسیدہ گلی میں اتنی مہنگی گاڑی کس کی ہے۔ میں پردے کی اوٹ سے دیکھ رہی تھی۔ میرا دل سینے میں ہتھوڑی کی طرح بج رہا تھا۔ صحن کا دروازہ کھلا ہوا تھا جس سے گلی کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ گاڑی سے ایک بوڑھی خاتون اتریں جن کے بال سفید تھے اور ریشمی دوپٹہ اوپر اوڑھ رکھا تھا۔ ان کے پیچھے 3-4 ملازمین تھیں جن کے ہاتھوں میں پھلوں کے ٹوکرے، مہنگی مٹھائیوں کے ڈبے اور کپڑے تھے۔ میں حیران رہ گئی کہ ہم غریبوں کے گھر اتنے امیر لوگ کیسے آ سکتے ہیں۔ لڑکا تو ساتھ نہیں تھا۔ میں نے سوچا شاید ان کے ہاں لڑکے کا ساتھ آنے کا رواج نہیں ہوگا۔ اماں نے بھاگ کر ان کا استقبال کیا اور انہیں ہمارے چھوٹے سے کمرے میں بٹھایا جہاں بابا پلنگ پر بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ بوڑھی خاتون کے چہرے پر ایک عجیب سی ہمدردی اور اپنائیت تھی۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنی ملازمہ کو اشارہ کیا جس نے وہ تمام سامان میز پر سجا دیا۔ اسی وقت اماں نے مجھے آواز دی کہ امل بیٹی، مہمانوں کے لیے پانی لے کر آؤ۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ٹرے اٹھائی اور کمرے میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی میں ان کے سامنے پہنچی، بوڑھی خاتون کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ وہ مسکرائیں اور اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ تم تو ماشاءاللہ چاند جیسی ہو، جیسے سنا تھا اس سے بھی زیادہ پیاری۔ انہوں نے میرا ہاتھ چوما اور اپنی انگلی سے ایک سونے کی انگوٹھی نکال کر میرے ہاتھ کی طرف بڑھائی تو میں رک گئی اور حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ ابھی تو بات بھی نہیں ہوئی تھی اور وہ انگوٹھی پہنانے لگی تھی۔
انہوں نے میرا تجسس بھانپ لیا اور اماں بابا کی طرف دیکھ کر بولیں، مجھے لڑکی پسند ہے، میں کوئی چھان بین نہیں کرنا چاہتی، اگر آپ کو ہم پر بھروسہ ہے تو ہم رشتہ پکا سمجھیں۔ بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بیگم صاحبہ، ہم فقیر لوگ ہیں، ہمیں کیا اعتراض ہوگا؟ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہماری دہلیز پر قدم رکھا۔ بوڑھی خاتون نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولی، انگوٹھی پہنانے سے پہلے میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں جو آپ اپنی بیٹی کو بعد میں بتا دیجیے گا۔ ان کا اشارہ صاف تھا کہ وہ مجھے وہاں سے بھیجنا چاہتی ہیں۔ میں خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان تھا۔ آخر ایسی کون سی بات ہے جو وہ میرے سامنے نہیں کرنا چاہتی؟ میں نے بہت چاہا کہ کان لگا کر سنوں، مگر میری تربیت نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ تھوڑی دیر بعد اماں کمرے میں آئیں۔ اس کی آنکھیں گیلی تھیں مگر لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ امل بیٹی، وہ لوگ بہت اچھے ہیں، انہوں نے تمہیں پسند کر لیا ہے اور انگوٹھی پہنانے کے لیے تمہیں بلا رہی ہیں۔ میں نے اماں کی آنکھوں میں جھانکا۔ اماں، انہوں نے کیا بات کی آپ سے؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو اماں نے میرے بال سنوارے اور دھیمی آواز میں کہا، کچھ نہیں بیٹی، بس خوشی کے آنسو ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا بیٹا بہت امیر ہے، تمہارے نصیب کھل جائیں گے، تمہیں وہاں کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، بس ان کا گھر بسانا ہے۔ چلو اب دیر نہ کرو، وہ انتظار کر رہی ہے۔ میں اماں کے ساتھ دوبارہ اس کمرے میں آئی تو بوڑھی خاتون نے بڑی محبت سے میرے ہاتھ میں وہ انگوٹھی پہنا دی۔ سب بہت خوش تھے، مٹھائیاں بانٹی گئیں اور دعائیں دی گئیں، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس خوشی کے پیچھے کون سا سچ چھپا ہے جو میری زندگی بدل دے گا۔ اس رات میں دیر تک اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی چاند کو تکتی رہی تھی۔ وہ انگوٹھی میری انگلی میں کسی ستارے کی طرح چمک رہی تھی، مگر میرا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اماں نے بتایا تھا کہ لڑکا بہت امیر ہے، اس کا اپنا کاروبار ہے اور وہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے 20 سال اس چکی میں پیسے تھے جہاں ایک نئی جوڑے کے لیے بھی مہینے انتظار کرنا پڑتا، اور اب اچانک میری تقدیر بدلنے والی تھی۔ میں خیالوں ہی خیالوں میں اس شہزادے کے بارے میں سوچنے لگی تھی جو مجھے اس تنگ و تاریک گلی سے نکال کر ایک روشن محل میں لے جانے والا تھا۔ میں خوش تھی، بلکہ بہت خوش تھی، کیونکہ میری شادی سے میرے ماں باپ کا بوجھ اترنا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید اللہ نے میری پچھلی تمام محرومیوں کا صلہ مجھے اس رشتے کے صورت میں دے دیا۔ اگلے چند دن ان کی حویلی سے تحائف کا تانبا بند گیا تھا۔ مہنگے جوڑے، قیمتی جوتے اور میک اپ کا سامان دیکھ کر محلے کی عورتیں رشک بھری نظروں سے مجھے دیکھتی تھیں۔ ماں روزانہ نئے نئے کپڑے نکال کر مجھے دکھاتی اور کہتی، امل دیکھو بیٹی، تمہاری سسرال والے کتنے سخی ہیں، انہوں نے ابھی سے تمہیں ملکہ بنا دیا ہے۔ میں مسکرا دیتی، مگر جب بھی میں ان سے پوچھتی کہ لڑکا خود کیوں نہیں آیا یا اس کی کوئی تصویر ہی دکھا دیں تو اماں بات ٹال دیتی۔ کبھی کہتی کہ وہ بہت مصروف ہے اور کبھی کہتی کہ تصویروں میں کیا رکھا ہے، جب سامنے آئے گا تو دیکھ لینا۔ مجھے اس وقت ان کی باتوں میں چھپی گھبراہٹ محسوس نہیں ہو رہی، میں تو اپنی ہی خوشیوں کے حصار میں قید تھی۔ میں نے اپنی سہیلیوں کو بتا دیا تھا کہ میرا ہونے والا شوہر بہت با اثر ہے۔ میں نے خوابوں کے کتنے ہی محل تعمیر کر لیے تھے جن کی بنیادیں ریت پر ٹکی تھیں۔ شادی کی تاریخ میں صرف ایک ہفتے بعد کی طے ہوئی تھی۔ وقت جیسے پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ گھر میں مہندی کی خوشبو بس گئی تھی، رشتہ داروں کا ہجوم تھا اور ہر طرف ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ مگر ان سب کے بیچ ایک چیز بہت عجیب تھی۔ میرے پاپا جو پہلے ہی مزدور تھے، وہ اکثر مجھے دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لیا کرتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں وہ خوشی نہیں تھی جو ایک باپ کی بیٹی کی رخصتی پر ہوتی ہے، بلکہ وہاں ایک گہرا کرب تھا، جیسے وہ کسی بہت بڑا گناہ کا بوجھ اپنے سینے پر لادے ہوئے ہوں۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھی، ان کے ہاتھ چومتی اور کہتی، بابا آپ فکر نہ کریں، میں بہت خوش رہوں گی۔ مگر وہ جواب میں صرف میرا سر تھپتھپاتے اور کروٹ بدل لیتے۔ مجھے لگا شاید وہ اپنی بیٹی کی جدائی کے خیال سے غمگین ہیں۔ آخر کار نکاح کا وہ دن آ گیا جس کا مجھے بڑی بے صبری سے انتظار تھا۔ میں سرخ رنگ کا بھاری عروسی جوڑا پہنا ہوا تھا، ماتھے پر بندیا اور کانوں میں جھمکے جھول رہے تھے۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہی ہوں۔ میری آنکھوں میں حیا، ہونٹوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ باہر سے ڈھول کی آوازیں آ رہی تھیں، بارات پہنچ چکی تھی۔ میری سہیلیاں کمرے میں شور مچا رہی تھی کہ دولہا میاں آ گئے ہیں۔
چلو عمل، کھڑکی سے جھانک کر دیکھو تمہارا شہزادہ کیسے لگتا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پردہ تھوڑا سا سرکایا اور گلی کی طرف دیکھا جہاں پھولوں سے لدی ایک بڑی گاڑی آ کر رکی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تو میری سانسیں رک گئیں۔ میں نے دیکھا کہ دو ملازم ایک ویل چیئر پکڑے کھڑے ہیں، اور پھر انہوں نے گاڑی کے اندر سے ایک شخص کو اٹھا کر اس کرسی پر بٹھا دیا۔ وہ شخص بالکل ساکت تھا، اس کے ہاتھ پیر لٹکے ہوئے تھے اور وہ اپنی گردن بھی سیدھی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ میرا دولہا تھا، وہ زیان تھا جسے میں نے اپنا شہزادہ سمجھا تھا، وہ تو ایک جیتی جاگتی لاش تھا۔ میرے ہاتھ سے پردہ چھوٹ گیا اور میں وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ میرے آنکھوں سے آنسوؤں کا بند ٹوٹ گیا تھا اور سسکیاں گلے میں پھنس گئی تھیں۔ میری سہیلیاں جو ابھی تک ہنس رہی تھی وہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ پورے کمرے میں خوفناک سناٹا چھا گیا تھا۔ میرا وہ محل جو میں نے خوابوں میں بنایا تھا وہ ایک ہی لمحے میں زمین بوس ہو چکا تھا۔ اس وقت اماں کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے مجھے فرش پر گرا دیکھا، تڑپ کر میری طرف بڑھی۔ امل بیٹی، کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے مجھے سنبھالنے کی کوشش کی تو میں نے غصے اور دکھ سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور چیخ کر بولی، اماں، کیا یہی ہے وہ میرا امیر گھرانہ؟ کیا یہی ہے وہ شہزادہ جس کے خواب آپ نے مجھے دکھائے تھے؟ آپ نے مجھے ایک معذور کے پلے باندھ دیا۔ کیا میں اتنی بری ہوں کہ آپ نے میرا سودا ایک لاش سے کر دیا؟ اماں کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے تھے۔ وہ میرے پیروں میں بیٹھ گئی تھی اور اپنا دوپٹہ اتار کر میرے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ امل بیٹی، مجھے مار لو، مجھے گالیاں دے دو، مگر آج ہماری عزت رکھ لو، تمہارے بابا کی زندگی کی لاج رکھ لو۔ اگر یہ بارات واپس گئی تو تمہارے بابا یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے، وہ مر جائیں گے۔ امل، وہ لوگ بہت اچھے ہیں، وہ تمہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھیں گے۔ ہم غریب ہیں بیٹی، ہمارے پاس انتخاب کا حق نہیں تھا۔ اماں کی سسکیاں اور ان کے سفید دوپٹے نے میری زبان کو تالا لگا دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اماں کے چہرے پر کتنی جھریاں ہیں اور وہ کتنا ٹوٹ چکی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک لمبی آہ بھری۔ میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے خوابوں کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دیا اور پھر اماں کا دوپٹہ اٹھا کر ان کے سر پر رکھ دیا۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے اماں، میں یہ نکاح کروں گی، مگر یاد رکھنا آج آپ نے اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کیا بلکہ اسے ایک زندہ درگور کر دیا ہے۔ کچھ دیر بعد نکاح خواں کے الفاظ میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے جب انہوں نے پوچھا تھا، امل بنت احمد، کیا تمہیں زیان بن سلیمان کا ساتھ نکاح بھائی 5 لاکھ روپے حق مہر قبول ہے؟ تو مجھے لگا جیسے میں اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے 3 بار قبول ہے کہا، اور اسی کے ساتھ میری زندگی کا ہر رنگ زائل ہو گیا۔ رخصتی کے وقت جب میں نے بابا کو گلے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر الفاظ ان کے گلے میں کھٹ کر رہ گئے۔ میں نے بنا موڑے قدم باہر نکالے اس ویل چیئر والے شخص کی گاڑی میں جا بیٹھی جسے میں نے اپنا شوہر تسلیم کر چکی تھی، مگر میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی اور میرے برابر میں زیان بیٹھا ہوا تھا۔ گاڑی کے اندر کی خوشبو مجھے ظاہر لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی نظریں کھڑکی سے باہر جما رکھی تھیں جہاں سڑک کی روشنیاں تیزی سے پیچھے چھوٹ رہی تھیں، جیسے میرے خواب پیچھے رہ گئے تھے۔ جب گاڑی اس عظیم الشان حویلی کے سامنے رکی، وہاں کا جاہ و جلال دیکھ کر میری آنکھیں چہک گئیں، مگر میرے دل میں کوئی جوش نہیں تھا۔ ملازموں کی ایک فوج کھڑی تھی جو زیان کو احتیاط سے اٹھا کر اندر لے گئی۔ مجھے بھی ایک سجے سجائے کمرے میں بٹھا دیا گیا جہاں پھولوں کی مہک اتنی تیز تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی تھی۔ میرا سرخ جوڑا اب مجھے کسی کفن کی طرح لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور زیان کو ویل چیئر پر اندر لایا گیا۔ ملازم اسے بیڈ کے قریب چھوڑ کر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اب کمرے میں صرف میں تھی اور وہ شخص جسے دنیا میرا شوہر کہہ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی نظریں اٹھائیں تو دیکھا زیان مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت گہری اور روشن تھیں، مگر ان میں کیسی اداسی تھی جو میرے اپنے دکھ سے بھی زیادہ گہری لگ رہی تھی۔ وہ بہت مشکل سے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر میرے قریب لایا اور ایک کانپتی ہوئی آواز میں بولا، امل، میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت کیا محسوس کر رہی ہو۔ کوئی بھی لڑکی مجھ جیسے انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتی جس کا آدھا جسم قبر میں ہو اور آدھا بستر پر۔
میں ساکت رہ گئی تھی۔ اس کی آواز میں وہ روب نہیں تھا جو میں نے امیر لوگوں کے بارے میں سنا تھا، بلکہ کیسی عاجزی تھی جس نے میرے غصے کو ایک پل میں ہی ختم کر دیا۔ زیان نے اپنی بات جاری رکھی اور دبی آواز میں کہا، میری بھی مجبوری تھی عمل، میری ماں چاہتی تھی کہ مرنے سے پہلے میرا گھر بستہ دیکھ لیں۔ میں نے بہت منع کیا کہ کسی معصوم کی زندگی برباد نہ کرو، مگر وہ نہیں مانی۔ میں تمہیں وہ تمام خوشیاں تو نہیں دے سکتا جو ایک شوہر دیتا ہے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس گھر میں تمہیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ تم یہاں کی ملکہ ہو اور تمہاری ہر خواہش میرے لیے حکم ہوگی۔ اس نے بیڈ کے دروازے سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا اور لرزتے ہاتھوں سے میری طرف بڑھایا۔ یہ تمہارے لیے منہ دکھائی کا تحفہ ہے، اسے قبول کر لو اور مجھے اس جرم کے لیے معاف کر دینا جس میں میرا کوئی اختیار نہیں تھا۔ میں نے وہ ڈبہ لیا، اس میں ہیرے کا ایک نفیس ہار چمک رہا تھا، مگر میری نظریں اس ہار پر نہیں بلکہ زیان کے ٹوٹے ہوئے الفاظ پر تھیں۔ اس نے مجھے کوئی حکم نہیں دیا تھا بلکہ اس نے مجھے سے معافی مانگی تھی۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس دولت کے انبار تھے، وہ غریب لڑکی کے سامنے اپنی معذوری کا اعتراف کر کے رو رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل کر میرے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ میں نے سوچا کہ واقعی یہ انسان برا نہیں ہے، اس کا جسم معذور ہے مگر اس کا ظرف بہت بلند ہے۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ بس عمل بس، اب یہی تمہاری حقیقت ہے، چاہے یہ چل نہ سکے، چاہے یہ بولنے میں دشواری محسوس کرے، مگر یہ تمہارا شوہر ہے اور تمہارے ماں باپ کی لاج اب اس گھر کی دہلیز سے جڑی ہے۔ اگر میں نے ہمت ہار دی تو میرے بوڑھے ماں باپ ٹوٹ جائیں گے۔ میں نے ہمت جمع کی اور زیان کے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور پہلی بار اسے مخاطب کیا، زیان، آپ معافی مت مانگے، نصیب کے لکھے کوئی نہیں بدل سکتا۔ اگر اللہ نے مجھے آپ کے لیے چنا ہے تو میں یہ رشتہ پوری ایمانداری سے نبھاؤں گی۔ میں آج سے صرف آپ کی بیوی نہیں بلکہ آپ کا سہارا بنوں گی۔ زیان کی آنکھوں میں ایک دم سی چمک آ گئی تھی، اسے اندھیرے میں کوئی روشنی مل گئی ہو۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور مسکرا کر کہا، شکریہ عمل، تم نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اس رات میں سوئی نہیں تھی بلکہ سوچتی رہی کہ اب آگے میں کیا کرنا ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں آئی تو میں نے ملازموں کو آواز دینے کی بجائے زیان کی ویل چیئر سنبھالی۔ میں نے اسے نہلانے کے لیے کپڑے نکالے، اس کی دوائیاں ترتیب دیں اور اسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا۔ پہلے جو کام ملازم کر رہے تھے وہ اب میں خود کرنے لگی تھی۔ شروع میں مجھے جھجک ہوئی تھی، مگر پھر میں نے سوچا کہ یہ میرا شوہر ہے، اس کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ میری ساس جب کمرے میں آئیں اور انہوں نے مجھے زیان کے پاؤں دباتے ہوئے دیکھا، ان کی آنکھوں میں سکون آ گیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، عمل بیٹی، میں نے صحیح انتخاب کیا تھا، تم نے میرے بیٹے کے مرجھائے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ واپس لا دی۔ وقت گزرنے لگا تھا اور میں آہستہ آہستہ اس عظیم الشان حویلی کے ماحول میں ڈھل گئی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ زیان کے لیے میرے دل میں عزت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بہت خیال رکھنے والا انسان تھا۔ وہ گھنٹوں مجھے اپنی باتیں سناتا اور میری پڑھائی کے بارے میں پوچھتا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید محبت اسی کا نام ہے جہاں جسمانی طاقت نہیں بلکہ ذہنی ہم آہنگی اور احترام ہوتا ہے۔ میں خوش تھی کہ میں نے اپنے ماں باپ کا سر نیچے نہیں ہونے دیا اور ایک اچھی بیوی بن کر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہوں۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا، یہ سکون صرف ایک خاموش طوفان سے پہلے کی آہٹ تھی۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ حویلی کے در و دیوار میں جو کبھی مجھے کاٹنے کو دوڑتے تھے اب میرے لیے مانوس ہو چکے تھے۔ شادی کے ابتدائی 2 ماہ تو جیسے کسی خواب کی طرح گزرے تھے، مگر پھر میں نے اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اگر اللہ نے میری ڈیوٹی زیان کی خدمت پر لگائی تو میں اسے دنیا کی بہترین بیوی بن کر دکھاؤں گی۔ میں نے حویلی کی تمام ملازموں کو سختی سے منع کر دیا کہ زیان کے کمرے کا کوئی بھی کام میری اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔ شروع میں جب میں زیان کو ویل چیئر پر بٹھاتی یا اسے سہارا دے کر بستر پر لٹاتی تو میرا اپنا بدن تھکن سے چور ہو جاتا، مگر زیان کی وہ خاموش نظریں جو ہمیشہ میری شکر گزار رہتی تھیں مجھے تھکنے نہیں دیتی۔ وہ بہت کم بولتا تھا مگر جب بھی بولتا اس کے لہجے میں میرے لیے وہ عزت ہوتی تھی جو شاید کسی تندرست شوہر کے لہجے میں بھی نہیں ہو۔ میں نے اپنی زندگی کے 3 مہینے اسی کمرے کے گرد گزار دیے۔ کبھی کبھی میرا دل ایک لمحے کے لیے بھر آتا تھا۔ میں سوچتی کاش میرا شوہر بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا، ہم بھی کہیں گھومنے جاتے
ہم بھی بارش میں بھیگتے اور زندگی کی عام سی خوشیوں کو محسوس کرتے، مگر اگلے ہی پل جب میں زیان کے معصوم اور بے بس چہرے کو دیکھتی تو میرا سارا گلا شکوہ ختم ہو جاتا۔ میں نے اس کے پاؤں کی مالش کرنا، اس کے ناخن تراشنا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا اپنی زندگی کا پہلا مقصد بنا لیا تھا۔ زیان راتوں کو درد کی وجہ سے سو نہیں پاتا تھا۔ وہ کراہتا تو میں ہڑبڑا کر اٹھتی اور پوری رات اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر دباتی۔ زیان کہتا، امل تم پاگل ہو، اپنی صحت خراب کر لو گی، جاؤ سو جاؤ، میں دیکھ لوں گا سب۔ مگر میں مسکرا کر جواب دیتی، زیان آپ کو سکون ملے گا تب ہی مجھے نیند آئے گی، ورنہ میرا ضمیر مجھے سونے نہیں دے گا۔ میری ساس میری اس قربانی کو دیکھ کر اکثر حیران رہ جاتی۔ وہ میری ماں سے کہتی، امل بیٹی نہیں بلکہ فرشتہ ہے، اس نے میرے بیٹے کو وہ زندگی دی ہے جو شاید میں سگی ماں ہو کر بھی نہ دے پاتی۔ حویلی میں آنے والے رشتہ داروں کی نظریں ہمیشہ زیان کی جائیداد پر ہوتی تھیں۔ وہ سب بظاہر ہمدردی جتاتے تھے، مگر میں جانتی تھی کہ وہ سب زیان کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ اس حویلی پر قبضہ کر سکیں۔ زیان ان کے سامنے بالکل خاموش ہو جاتا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف لہرانے لگتا، جیسے اسے ان سے خطرہ محسوس ہوتا۔ وہ صرف اس وقت پرسکون ہوتا جب میں کمرے میں اکیلی اس کے پاس ہوتی تھی۔ کچھ عرصے بعد میں نے محسوس کیا زیان کا مجھ پر بھروسہ اب کسی عقیدت کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ وہ اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے صرف مجھے پکارتا تھا اور میں نے بھی کبھی اسے مایوس نہیں کیا تھا۔ شادی کو پورے 5 مہینے ہو چکے تھے اور میں اس ماحول میں رچ بس گئی تھی۔ ایک شام موسم انتہائی خراب تھا۔ ہم شام کو اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اور پھر کھانا بھی وہیں کھایا تھا۔ آج میں تھک گئی تھی اس لیے جلدی نیند آ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے بعد زیان سوئے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ بادلوں کی گرج سے حویلی کی کھڑکیاں تھر تھرا رہی تھیں، جس سے آدھی رات کو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ درد کی شدت سے کرا رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر انہوں نے میرے آرام کا خیال کرتے ہوئے مجھے نہیں اٹھایا تھا۔ اس نے اپنے پیٹ کی دائیں جانب ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اس کا چہرہ درد کی شدت سے نیلا پڑنے لگا تھا۔ اس کے منہ سے دبی دبی سسکیاں نکلنے لگی تھیں۔ میں بری طرح بدحواس ہو گئی تھی۔ میں نے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور لرزتے ہاتھوں سے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ زیان خدا کے لیے ہمت کریں، میں ابھی ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں یا امی کو بلاتی ہوں۔ میں جیسے ہی فون اٹھانے کے لیے مڑی، زیان نے پوری قوت سے میرا بازو پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط اور سخت تھی کہ مجھے کبھی اس کے بدن میں ایسی جان محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی جو سرخ انگار ہو رہی تھی۔ اس نے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا اور میرے کان کے پاس جھک کر ایک ایسی آواز میں سرگوشی کی جس نے مجھے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ امل فون مت کرو، کسی کو مت بلاؤ، میری بات غور سے سنو۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ شخص جو بمشکل چند الفاظ ہکلا کر بولتا تھا، آج اس کی آواز اتنی صاف اور توانا کیسے ہو گئی تھی؟ زیان نے اپنی گردن بالکل سیدھی کی اور جھٹکے سے بستر سے اپنے پاؤں نیچے اتار دیے۔ میں چیخنے ہی والی تھی کہ اس نے میرے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیے۔ خاموش امل، بالکل خاموش، باہر کوئی نہ سنے۔ میں معذور نہیں ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑا تھا۔ وہی شخص جو ویل چیئر کا محتاج تھا، وہ آج ایک قدآور درخت کی طرح میرے سامنے کھڑا تھا۔ امل، میرے پیٹ میں یہ درد اس پرانی چوٹ کی وجہ سے ہے جو مجھے اس حادثے میں لگی تھی، مگر میں نے سب سے یہی سچ چھپایا، یہاں تک کہ اپنی سگی ماں سے بھی، کہ میں معذور نہیں ہوں۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، مگر کیوں زیان؟ آپ نے اپنی زندگی کا اتنا وقت اس بستر پر کیوں گزار دیا؟ آپ نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر کہا، کیونکہ میرا وہ ایکسیڈنٹ ہوا نہیں تھا امل، بلکہ کروایا گیا تھا۔ وہ میرے اپنے رشتہ دار تھے جنہوں نے میری جان لینا چاہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں تندرست رہا وہ مجھے دوبارہ نشانہ بنائیں گے، اس لیے میں نے معذوری کا ناٹک کیا تاکہ وہ مجھے ایک بیکار اور بے جان چیز سمجھ کر چھوڑ دیں اور میں خاموشی سے اپنی طاقت بحال کر سکوں۔ مگر امل، ان مہینوں میں مجھے کوئی ایسا انسان نہیں ملا جس پر میں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکوں، لیکن تمہاری بے لوث محبت، تمہارے صبر اور تمہاری سچی محبت نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں۔ تم نے میری ویل چیئر نہیں سنبھالی بلکہ میرا مان سنبھالا ہے۔ اب مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے امل،
میں مزید اس جھوٹ کے ساتھ نہیں جی سکتا، مجھے اپنے دشمنوں سے نقاب اتارنا ہے۔ میں زیان کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میرا شوہر معذور نہیں تھا، بلکہ وہ ایک خاموش جنگ لڑ رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور ڈرتے ہوئے کہا، زیان، آپ ابھی بھی یہ ناٹک جاری رکھیں۔ وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، وہ آپ کو مار ڈالیں گے اگر انہیں سچ کا پتہ چلا۔ زیان نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور بڑی اپنائیت سے بولا، نہیں امل، اب تمہاری وجہ سے مجھ میں وہ ہمت آ گئی ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ میں نے اپنی فیملی بنانی ہے، میں نے تمہیں وہ تمام خوشیاں دینی ہیں جن سے تم میری وجہ سے محروم رہی۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، مگر اب میں ان بزدلوں سے نہیں ڈروں گا۔ میں نے آج تک اپنی ماں کو بھی یہ نہیں بتایا کہ میں ٹھیک ہوں، مگر میں تمہیں سب سے پہلے بتا رہا ہوں کیونکہ تم میری روح کا حصہ بن چکی ہو۔ اگلی صبح حویلی میں ایک نیا طوفان آیا تھا۔ زیان اپنے پیروں پر چلتا ہوا حال میں آ گیا۔ اس نے پہلے ہی اپنے رشتہ داروں کو آج صبح کی دعوت کا پیغام دیا تھا، جو اس کی جان کے دشمن تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ زیان سچ جانتا ہے۔ خود غرض رشتہ دار ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگا جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ وہ حیران تھے کہ وہ اپنے قدموں پر کیسے کھڑا ہے کہ وہیں پر پولیس آ گئی، کیونکہ زیان نے ثبوت بھی اکٹھے کر لیے تھے۔ زیان نے سب کے سامنے مجھ سے معذرت کی اور اس نے مجھے اتنا ٹائم اندھیرے میں رکھا، مگر میں نے اس کے سینے سے سر رکھ کر کہا، زیان، مجھے آپ جیسے بھی منظور تھے ایسے بھی منظور ہیں۔ آپ نے مجھے عزت دی، یہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ پولیس ان لوگوں کو پکڑ کر چلی گئی تھی۔ امی بھی بہت خوش ہو رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو اپنے پیروں پر چلتا دیکھ کر اتنی نہال ہو گئی تھی کہ تمام ملازمین کو ڈھیروں پیسے دے دیے تھے، اور ساتھ میں مجھے بھی دعائیں دے رہی تھی کہ بیٹی، یہ سب تمہارے آنے کی برکت سے ہوا۔ اب ہماری زندگی میں کوئی دکھ نہیں تھا۔ یہ 5 مہینے میں نے بڑے کرب میں گزارے تھے، مگر اب ہماری زندگی دوسرے نارمل لوگوں کی طرح گزر رہی تھی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔